نہ خوش ہو کامیابی پر کہ ہوتا یوں بھی دیکھا ہے کہ سفینے اکثر ساحل پر بھی ڈوب جایا کرتے ہیں۔ تحریک انصاف کا مشکل سفر۔ تاریخی طور پر یہ بات طے ہے کہ ہماری سیاست میں مقبولیت کو کبھی بھی قبولیت حاصل نہیں رہی۔ اس وقت بھی کچھ ایسا ہی منظر نظر آ رہا ہے۔ دیکھنا صرف یہ ہے کہ اس وقت سب سے مقبول جماعت اور اس کے رہنما اس کا مقابلہ کس انداز میں کرتے ہیں۔ کچھ تو سیاست ہی کو خیر بات کہہ رہے ہیں، کچھ نئی اور پرانے کنگز پارٹیوں میں جا رہے ہیں، مگر کچھ ایسے بھی ہیں جو اب تک اپنے موقف اور پارٹی رہنما کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یا اپنا مال و زر بیوی بچے سب چھوڑ کر زیر زمین چلے گئے ہیں۔ ایسے میں الیکشن 2024 اور اس کے بعد آنے والی تبدیلی بہرحال قبولیت والوں ہی کے لیے ہوگی، مگر جس بے ڈھنگے انداز میں جھرلو جمہوریت کو لایا جا رہا ہے، اس نے ایک بار پھر ہمارے سیاسی نظام میں غیر سیاسی لوگوں کی غیر ضروری مداخلت پر سنجیدہ سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ لہٰذا یہ بات تو خاصی حد تک کافی واضح ہو چکی ہے کہ آئندہ کا سیاسی منظر کیا ہوگا۔ عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے آگے حالات مشکل سے مشکل تر نظر آتے ہیں، لیکن یہ ایمان کے کمزور لوگ نہیں جانتے کہ یوسف کو تاج شاہی پہنانے والا اللہ سب کچھ ہر وقت اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ ہاتھوں میں کنکریاں اور منہ پر کالے چادر ڈال کر عدالتوں میں پیش کرنا بھی ہمارے سیاسی مزاج کا حصہ رہا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے چند سیاسی مخالفت کے باوجود اس طرز سیاست پر اعتراض اور احتجاج کرتے تھے، اب اس عمل کی دبے دبے الفاظ میں حمایت اور اس کو مکافات عمل کا نام دے رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف سیاسی طور پر اس کا مقابلہ کیسے کرتی ہے، اور خود عمران خان اس سے کیا سبق حاصل کرتے ہیں۔ مقبول سیاسی جماعتوں پر ایسا وقت آتا ہے، بعض اوقات رات طویل ہو جاتی ہے، مثالیں ہمارے سامنے زندہ ہیں، قربانی کی بھی اور جد و جہد کی بھی۔ بدقسمتی سے طویل رات کے بعد جو صبح دیکھی تو دھندلی ہی نظر آئی۔ پاکستان میں جو مقبولیت شیخ مجیب الرحمن اور ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر اور الطاف حسین کے حصے میں آئی، وہ کم لوگوں کو نصیب ہوئی۔ نواز شریف تو 1997 میں 2/3 اکثریت لے کر آئے تھے، مگر جب قبولیت کی منزل سے ہٹ گئے تو عمران کی قید کی سنا سنا دی گئی۔ مگر میاں صاحب نے جد و جہد کے بجائے ڈیل کا راستہ اپنایا، ورنہ شاید جنرل مشرف کا اقتدار 9 سال نہ چلتا۔ وہ عمران خان کے دور میں بھی ڈیل کر کے ہی لندن گئے اور قبولیت کی یقین دہانیوں پر واپس آئے ہیں۔ بھٹو نے ڈیل نہیں کی اور پھانسی چڑھ گیا۔ بے نظیر ڈیل توڑ کر پاکستان واپس آئیں اور شہید کر دی گئیں۔ اس کے بعد کہ پی پی نے مقبولیت کا راستہ ترک کیا تو ان کی مقبولیت سندھ تک محدود ہو گئی، اور پی پی پنجاب کے وہ کارکن اور رہنما تحریک انصاف میں چلے گئے جنہوں نے ماضی میں جنرل ضیاء کے دور کی سختیاں دیکھیں۔ عمران خان کی سیاسی پشت پناہی دراصل مسلم لیگ نون اور پی پی کی مقبولیت کو قبولیت میں تبدیل کرنے کے لیے کی گئی تھی، مگر جب وہ خود مقبولیت کی منزلیں طے کرنے لگے تو وہ قابل قبول نہیں رہے۔ اپریل 2022 کے بعد عمران اور پی ٹی آئی جوابی حملوں کو سمجھ ہی نہ سکی اور غلطیوں پر غلطیاں کرتے چلے گئے۔ ایک طرف اپنے مخالفوں کے خلاف سیاسی محاذ کھولے رکھا تو دوسری طرف ریاست پر یلغار اور اس کے درمیان اپنی ہی وکٹ اور گراؤنڈ کو دوسروں کے حوالے کر دیا، ورنہ جتنا سیاسی اسپیس عدم اعتماد کی تاریخ کے منظور ہونے کے باوجود عمران خان کو حاصل تھا، وہ نہ ماضی میں بھٹو کے پاس تھا، نہ بے نظیر اور نہ ہی نواز شریف کے پاس۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں مضبوط اپوزیشن، پنجاب، کے پی اور گلگت بلتستان میں حکومتیں کشتیاں جلائیں، مگر یہ دیکھے اور سمجھے بنا کہ لڑائی لڑنے والے سپاہی ہیں کہ بھگوڑے، اور آخر میں 9 مئی کو اپنی سیاست پر خودکش حملہ کر ڈالا۔
اس کے بعد جوابی حملوں کے مقابلے کے لیے کوئی بھی سیاسی حکمت عملی سامنے نہ تھی۔ چودھری پرویز الہی ہوں یا شاہ محمود قریشی، شیخ رشید احمد ہوں یا فواد چودھری، کپتان نے ان کے مشوروں کو نظر انداز کر دیا۔ ایسے ہی خود کا شملہ الطاف حسین نے 22 اگست 2016 کو پاکستان مخالف نعرہ لگا کر اپنی جماعت پر کیا تھا۔ اب قبولیت والی ہی MQM رہ گئی، مقبولیت کا بخار اتر چکا ہے۔ دیکھتے ہیں اس الیکشن میں ان کے حصے میں کیا آتا ہے۔ PTI اس وقت ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہے۔ اب جب کہ الیکشن قریب آ چکا ہے، اس کی مشکلات میں مزید اضافہ ہی نظر آئے گا۔ ایسے میں بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان ہو مگر بیٹنگ کرنے والا ہی نہ ہو تو نتیجہ کس کے حق میں جائے گا؟ عمران خان کو اس وقت زبان بندی اور تحریک انصاف کو غیر اعلانیہ پابندی کا سامنا ہے۔ لگتا ہے ریاست ان کو ایک ایسی بند گلی میں لے جا رہی ہے جہاں ان کے پاس شاید الیکشن کے بائیکاٹ کا آپشن ہی رہ جائے گا، یا پھر وہ کنگز پارٹی کا حصہ بننا قبول کر لیں۔ عمران خان نے اب تک نہ ڈیل قبول کی اور نہ ہی باہر جانے کا آپشن۔ PTI عمران خان سے لاکھ اختلاف سہی، یہ بات طے ہے کہ وہ سیاست میں ایک ایسی اکثریت کی نمائندگی کر رہا ہے کہ ایسے نوجوانوں اور ووٹرز پر مشتمل ہے جنہوں نے 2013 سے پہلے شاید ووٹ بھی نہیں ڈالا تھا۔ کیا ہم ان کو سیاست سے دوری پر مجبور کر رہے ہیں اور ایک ایسے جھرلو نظام کو مضبوط کر رہے ہیں جہاں مقبولیت کا پیمانہ صرف اور صرف قبولیت ہو؟ اس سے پہلے ہم بھٹو کو پھانسی دے کر یہی کچھ کر چکے ہیں۔ آج جو سیاسی جماعتیں اور ان کے لیڈر یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ قبولیت کی لائن میں کھڑے ہو جائیں، ان کو شاید وقتی فیضہ ہو جائے، مگر وہ ایک گینگز و جمہوریت کی بنیاد پر ملک کو سیاسی دلدل سے نہیں نکال پائیں گے۔ کمزور بنیادوں پر کھڑی عمارت پائیدار نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے کہ وہ عمارت ریت کی دیوار ثابت ہو، اسے مضبوط کریں۔ اسی میں ملک کی بقا ہے۔ ہم ویسے ہی دہشت گردوں کے نشانے پر ہیں۔ حالیہ واقعات اور آنے والی خبریں کسی طوفان کے ہائی الرٹ سے کم نہیں ہیں۔ بہتر ہے سیاسی اتفاق رائے سے سب کے لیے لیول پلیننگ فیلڈ ہو، ورنہ کہیں ہماری سیاست کا حشر بھی کرکٹ ٹیم کی طرح کا نہ ہو۔ ہسٹوریکل پوائنٹ کے معززین، ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے YouTube چینل ہسٹوریکل پوائنٹ پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔